السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم إنه كان له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج الودود والولود وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ دونوں خاندانوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ ہر نکاح کرنے والے کو رسول اللہ کی یہ دعائیں ہوتی تھی، ہم بھی یہی دعائیں ان جوڑے کو بھی دیتے ہیں اور ان کے دو متعلقین کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں اور دعا دیتے ہیں کہ اللہ ان میں محبت اور الفت پیدا فرمائے ان دو خاندانوں میں۔ دیکھیے خطبہ نکاح کے موقع پر رسول اللہ نے جن آیات کو اور جو نصیحتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے عبرت کے لیے تھی، ہمارے نصیحتوں کے لیے تھی، مگر ہم کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے تو ہم عربی میں پڑھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جس سے وہ نصیحتیں جس کی ضرورت ہے ہمارے لیے وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے کیونکہ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ تو اس موقع سے میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ چند وہ نصیحتوں کو جو رسول اللہ نے فرمائی اپنی امت کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نمبر 1، قرآن مقدس کے بارے میں پہلے بتا دیتا ہوں جن آیات کو رسول اللہ نے منتخب کیا۔ سورہ نساء سے رسول اللہ نے منتخب فرمائی چند آیات جو شروعات کی آیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں اپنے پیدا کرنے والے پروردگار سے، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی سیدنا ہمارے باپ آبانا آدم علیہ السلام، پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ڈراتے ہیں اپنی ذات سے، تو رسول اللہ نے اس کو پیش کیا کہ اللہ کی ذات سے، اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے تم اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ اس رب نے تم کو ایک ہی مرد سے پیدا کیا ہے، ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی آدم سے اس کی بیوی کو ہم نے بنایا اس کے لیے، یعنی ہر مرد کے لیے
اللہ نے ایک جوڑا بنایا اس کی بیوی، اور وہ اسی کے اپنے وجود میں سے نکال کر کے اللہ کے رسول نے اس کی خبر دی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے ہی پھسلی کے اوپری حصے کی مٹی سے تمہارے لیے نکال کر کے بنائی گئی۔ تو عقل مند مرد آدمی وہ ہے جو اس کی کجی سے ہی، اس کی فطرت میں کجی ہے، کیونکہ وہ اوپری حصہ جو پھسلی کا سب سے ٹیڑھا ہے وہیں سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، تو وہ ٹیڑھا پن اور کجی عورت کے نیچر کے اندر ہی رچی اور بسی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہی یہ منتخب شدہ ایک فیصلہ ہے، تمہارے اوپری حصے سے جو ٹیڑھا حصہ ہے وہیں سے نکال کر کے اللہ نے اس کو بنایا تمہارے لیے، تو اس میں کجی ہے اور ٹیڑھا پن ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نادان اور بے وقوف قسم کے وہ لوگ ہیں جو سیدھا کرنے کی حماقت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے رسول اللہ کے بولنے کا، میں سمجھاتا ہوں۔ عموماً ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوشیار لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے مردوں میں کے، وہ عورتوں کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ڈومینیشن چاہتے ہیں، اپنا وہ ڈومینیٹ ہونا چاہتے ہیں، تو اس کی ہر بات کو وہ نیچے دیکھتے ہیں اپنے سے، اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے ہر ایکٹ پہ، اس کے ہر فعل پہ، اس کے ہر عمل پہ فوراً اس کو جو ہے گرفت کریں گے، اس کی نکیر کریں گے، ایسا کر رہی ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے، عورت کو بولتے جائیں گے، یا ایسا نہیں، ایسا کرو، ایسا نہیں، ایسا کرو۔ تو یہ ایک حماقت جو کر رہے ہیں، یہی آپ کی سب سے بڑے آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے، آپ کے خود کے بے وقوف ہونے کی یہ دلیل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے، اس کو ویسے ہی رکھتا ہے جیسے کہ وہ پیدائشی اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور اسی سے بہلا پھسلا کر کے اپنی پوری زندگی کے کام اس سے نکالتا ہے۔ یہ عورت کی فطرت میں ہے، اگر آپ اس سے محبت کرو اور اس کو عزت دو اور محبت سے پیش آؤ، اس کو ذرا بڑاپن دے دو، تو وہ اپنی جان بھی آپ پر نچھاور کر دیتی ہے، اس کے نیچر میں ہے یہ۔ پھر وہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی، وہ آپ کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے گی، آپ کے بھائیوں کی بھی خدمت کرے گی، آپ کے بہنوں کی خدمت کرے گی، آپ کے پورے خاندان کے لیے غلام بن جائے گی آپ کی۔ لیکن آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے یہ ہو سکے گا، آپ اس کو عزت دے رہے ہو، اس کو ایک مقام دے رہے ہو، اس سے محبت کر رہے ہو، اس کو خوش کر رہے ہو، تو وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے تیار ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس کو اگر دبا کے چھوٹا سمجھیں گے تو وہ پھر کیا کرے گی، اپنے اسی ٹیڑھے پن پہ آ جائے گی جس پر اس کو پیدا کیا گیا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، توڑ بیٹھو گے تم اس کو، اور اس کا توڑنا کیا ہے، یہی جو آج کے اپنے معاشرے میں اخباروں کی زینت ہے، آج طلاق کھلے، طلاق کھلے، اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ ہے۔ جبکہ یہی آیت کریمہ سورہ نساء کی علماء پڑھ کے سنا رہے ہیں، قاضیاں پڑھ کے سنا رہے ہیں، کسی کے کان پہ جو نہیں رنگ رہی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ منتر پڑھ لیا کیا پڑھے، معلوم ہی نہیں کیا پڑھے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم حق مانگتے ہو، خبردار رشتے توڑنے سے بچو، اللہ فرما رہے ہیں خبردار رشتے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ رشتے توڑنا اللہ کو محبوب نہیں ہے، رسول اللہ کو پسند نہیں، رشتے توڑنا پسند نہیں اللہ اس کے رسول کو۔ اور آپ کا یہ آج کا معاشرہ، روز مرہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں آپ کے پاس، طلاق ہو رہے ہیں، کھلے ہو رہے ہیں، سب جا کے دیکھو کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، پولیس ناکے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں پر کاؤنسلنگز ہو رہی ہیں ان کی، سی آئی صاحب کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، ایس آئی صاحب کاؤنسلنگ کر رہی ہے، وہ مہیلا کے وہاں پہ جا کے سبھاؤں میں دیکھو تو وہاں کاؤنسلنگ عورتیں کر رہی ہے، پولیس اسٹیشنوں میں، کورٹوں کے اندر بلیک کوٹ والے وکیل آپ کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس معاشرے کو، چو طرف یہی آپ کا، چو طرف۔ پھر یہ رسول اللہ کی امت ہے، یہ رسول اللہ کے محبوب ہیں، کیسے ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ تو رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم سے ہی اس کی پھسلی سے اس کی بیوی بنائی، اور وہ دونوں سے، آدم سے اور حوا سے، بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ تو ہم سب کس کی اولاد ہو گئے؟ ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو گئے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر کیوں پڑھ کے سنائے ہوں گے، ہم کو سمجھ میں آ گئی بات۔ ایک اجنبی گھر میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے، دولہا دلہن والوں کے لیے اجنبی ہے، دلہن دولہے والوں کے لیے اجنبی۔ مثال دے رہا ہوں آپ، اب دولہے صاحب سمجھتے ہیں، دولہے صاحب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاندان اونچا ہے، تم ذرا نیچے رہ کے آؤ، ہے نا بھائی، ایسا ہوتا نا؟ تو اسی کی جڑ کاٹ دی رسول اللہ۔
یہ بتا کہ تمہارے ماں اور باپ ایک ہی تھے، تمہاری اصل ایک ہے، کوئی اونچا نیچا چھوٹا بڑا بھید بھاؤ چھوت اچھوت کچھ بھی نہیں ہے بابا، ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی اولاد ہے، کسی کو سینگ نہیں نکلے ہوئے، کسی کو پر نہیں پھوٹے ہوئے، سب ایک ہو تم، یہ بتانا چاہتے تھے میرے آقا۔ کتنی پیاری بات تھی میرے آقا کی۔ پھر وہ بات بتائی کہ تمہاری بیوی اسی آدم سے پہلے ان کی ماں، تمہاری ماں ان کی بیوی آدم کی پیدا کی گئی، مطلب سب سے پہلا رشتہ کون سا وجود میں آیا وہ کنفرم کر دیا آپ کو۔ پہلا رشتہ کون سا بنا؟ ماں باپ کا رشتہ پہلے بنا، پہلے آدم بنائے اور آدم باپ بعد میں بن رہی۔ پہلے آدم کے لیے کیا بنا رہے؟ ان کے اندر سے نکال کے ان کی بیوی زوجہ محترمہ پہلے بنی، بیوی پہلے، پھر ان دونوں کو جب اولاد ہوئی تب جا کے دونوں ماں باپ بنے۔ تو ماں باپ کا رشتہ بہت بڑا ہے، اللہ اس کے رسول کے پاس سب سے بڑا حق ان کا ہی ہے، مگر وہ رشتہ سیکنڈری وجود میں آیا۔ پہلے جو وجود میں آیا رشتہ بیوی کا اور شوہر کا، تو اس اعتبار سے یہ رشتے کا تقدس کتنا زیادہ ہے وہ سمجھانا چاہتے تھے رسول اللہ۔ میاں اور بیوی کتنے اہم مقام رکھتے ایک دوسرے کے لیے، ہے نا؟ اور ہم برخوردار بیوی کو پیروں کی جوتی سمجھ رہے ہیں۔ وہ پاؤں کی جوتی ہے ہی نہیں، وہ تمہارے پھسلی کے سینٹر پارٹ سے نکالی گئی، سینٹر پارٹ ہے یہ یہاں کا، ادھر اتنی باڈی نیچے اتنی باڈی، سیم میجرمنٹ کر لو آپ۔ یہ ٹیڑھا جو پھسلی کا حصہ اوپری حصہ ہے، اگر یہاں سے اوپر میجرمنٹ کرو یا سے نیچے میجرمنٹ کرو سیم ہے نا؟ تو سینٹر پوائنٹ سے آپ کے وجود کے درمیانی حصے سے آپ کے لیے نکال کے بنائی گئی، تو خاص پرسنالٹی ہے آپ کے لیے، وہ بہت مخصوص چیز ہے آپ کے لیے، اور آپ اس کی قدر ہی نہیں کر رہے۔ اور بیویاں اپنے شوہروں کی قدر نہیں کر رہی ہے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات نہیں ہونے کی وجہ سے فساد ہے۔ اسلام کو سمجھ گئے تو فساد ختم ہے، اللہ اس کے رسول کے غلام بن گئے تو کامیابی ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، دوسری آیت کریمہ جو تلاوت فرمائے سورہ آل عمران میں سے، ایمان والوں کو بولے خبردار اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، زندگی بھر کے سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرو۔ اچھا صاحب ذرا غور کرو، اگر کوئی آدمی شادی کے موقع پہ موت کو یاد دلایا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ استینہ چڑھا کے جاتے ہیں اس کے اوپر۔ ارے خوشی کے موقع پہ موت کا ذکر کر رہے کیا رو، بگڑ جاتے آپ۔ رسول اللہ پہ بگڑ کے بتاؤ ذرا، وہ رسول اللہ ہے وہ، اور شادی کے موقع پر ہی تو خطبہ دیے تو خود یہی فرمائے نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار تمہاری موت نہ آئے۔ کیوں بولے یہ بات پھر رسول اللہ علیہ وسلم؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ انسان کے نیچر میں ہے، فطرت میں ہے، انسان کو غم زیادہ ہو گیا، سمجھو حد درجے زیادہ غم ہو گیا، اس سے بڑا غم نہیں ہو سکتا، تو انہیں فریم میں سے نکل جاتا، غم کی زیادتی ہو گئی تو فریم میں سے باہر آ جاتا، کلے لوچ لے رہا، بالا لوچ لے رہا، کپڑے پھاڑ لے رہا، کیا کر لیتا غم میں، میرے کو اتنا بڑا غم ہو گیا بولتا، انسانی فطرت ہے۔ ویسی خوشی زیادہ ہو گئی تو بھی اچھل جاتا، زیادہ خوشی ہو گئی تو فریم میں سے نکل جاتے ہیں لوگ۔ خوشیاں بار بار نہیں آتے، اب آ گئی بس ناچ لیتا ہوں، جھوم لیتا ہوں، گر جاتا ہوں، اڑ جاتا ہوں، کیا تو بھی کرتا ہوں، خوشی ہے میرے کو، کچھ نہ کرو کو میرے کو بولتا، تلوارہ پھراتا ہوں، انگارہ لگاتا ہوں، پٹاخے پھوڑتا ہوں، عورتوں کو نچاتا ہوں، آرکیسٹرے کرتا ہوں، سب کروں گا، خوشی ہے میرے کو، خوشی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان فریم میں سے نہیں نکلنا ہے تیرے کو، موت کو یاد رکھ، ناچتے ناچتے مر گیا تو جہنم میں چلے جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم اس لیے یاد دلائے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خوشی کے اظہار میں کم ظرف مت بن جاؤ کہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے حدودوں کو توڑ دو تم، بگیوں پہ جا رہے ہیں، عورتوں کو سامنے وہ اوپر دے ہوئے قندیلاں دے لے کے ہتھیاں لے جا رہے ہیں، اونٹاں لے جا رہے ہیں، ناچ رہے، آرکیسٹرے کر رہے ہیں، شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں، تو کہا جائیں گے شیطان کے پیچھے دوزخ میں جانا ہے۔ تو یہ ڈرائے رسول اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں سے سنائے ہمارے کو، کیا سنائے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی باتیں کرو، کیا بولے؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اسٹریٹ فارورڈ رہو، کھری بات کرو، سیدھی بات کرو، چاپلوسیاں والی باتیں، منہ دیکھی باتیں، جی حضوری والی باتیں، دوغلی باتیں، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کا شیوا ہے وہ کھری بات، سیدھی، کھٹ کھٹ، اللہ اس کے رسول کی بات کرنا، سیدھی بات کرنا، حق انصاف کی بات کرنا۔ یہ کیوں سنائے نکاح کے موقع پہ؟ یہی چھوٹا، اگر ذرا کچھ انبن ہو گئی سمجھو، ابھی دولہے والوں کا ایک فریق
دلہن والوں کا ایک فریق ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں معلوم ہے, استینہ چڑھا رہے ہیں دلہن والے دلہے والوں کے اوپر, دلہے والے دلہن والوں کے اوپر. حق بات بولنے کی توفیق سے سب محروم ہو گئے, ہے نا. اسی لیے بولے قولوا قولا سدیدا, حق پہ رہو, بیٹے کے خلاف ہو کہ باپ کے خلاف ہو, حق بات کی گواہی دو اور حق بات کرو, سچی بات کرو. یہ مومنوں کی شان ہے. مومن کی شان یہ نہیں ہے چاپلوسی اور اپنے تپنے کرتے ہوئے بات کرے. مومن کی شان نہیں ہے. مومن اللہ اس کے رسول کا غلام ہے, سیدھی بات کرے. وہ اگر ایسا کرے تو کیا ہوگا, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا, جنت میں داخل کرے گا. سب سے بڑی کامیابی یہی کامیابی ہے. یہ سب کچھ سنا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چند باتوں کو جو پیش کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آئی ہیں نصیحتیں ہمارے لیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے فرمایا کرتے تھے, نوجوانوں استطاعت ہوتے ہی نکاح کر لو. استطاعت ہوتے ہی نوجوانوں کو بول رہے, یا معاشرہ شباب ہے نوجوانوں, نکاح کی استطاعت ہوتے ہی نکاح کر لو. نگاہوں کو نیچی رکھنے کے لیے, شرمگاہوں کے حفاظت کے لیے اس سے اچھا بہترین ذریعہ نہیں ہے, نکاح کر لو. ہاں اگر نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھو کثرت سے. روزے تقوی کا سامان ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے بھیا, استطاعت ہوتے ہی. مگر ہمارے پاس استطاعت بولے تو سمجھ رہے کیا معلوم ہے, ویل سیٹل ہو کے کر لیتا ہوں بول کے بڈھا ہو جا رہا, 30 سال نکل گئے, 40 سال نکل گئے, انہیں عیاش ہو جا رہا, گندا ہو جا رہا, گناہوں کا بوجھ لاد لے رہا. استطاعت نان نفقہ بیوی کو کھلا سکتا, شادی کر دینا اس کی. اچھا اس میں دو باتیں ہیں بھیا, معاشرے کے بڑے لوگوں کو بھی بول دے رہا ہوں جو ہمارے بزرگ ہیں, اس میں دو باتیں ہیں. جبار بھائی سنو, نکاح کی استطاعت ہوتے نکاح کر لو. ایک چیز تو انہیں نکاح کی استطاعت کیا چیز ہے معلوم ہے, نان نفقہ دے سکنا, انہیں خود کھا سکنا, اپنی بیوی کو کھلا سکنا, پہن سکنا, بیوی کو پہنا سکنا, یہ استطاعت ہے. یہ ہے استطاعت. یہ نہیں ہے تو شادی نہیں کرنا ہے اس کی, اس کو کیا کرانا, لٹھے کو روزے رکھانا, کثرت سے روزے رکھ, اللہ کے واسطے اللہ کا بندہ بن بولنا. مگر ہمارے پاس کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں معلوم, پوٹا آوارہ گردی کرا تو شادی کر دیں گے, بول رہے کر رہے ہیں معاشرے میں ایسے کام کر رہے ہیں. انہیں کچھ بھی نہیں کماتا, آوارہ گردی کر رہا, لاٹھوری کرتے پھر رہا, پکڑ کے اس کو جو ہے گلے میں لا کے بیوی بندے رہی, انہیں بعد میں بیوی کو مار رہا, توڑ رہا, بیوی پریشان ہو رہی ہے. کس کو بولیں گے صاحب, جیٹ کے بھروسے پیٹ کرنے آئیں گے انہیں. اس کی ضرورت ہے کس کو بولنا, انہیں سسرے کو بولنا, جیٹ کو بولنا, دیور کو, کس کو بولنا, اس کی ضرورت ہے پورے انہیں شوہر کو بولتی, انہیں کم آتا نہیں, لٹھا, اس کی کمائی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وبال جان ہے. تو رسول اللہ کی باتوں پہ یاد رکھو, عمل کرو. کتنے پیارے باتیں ہیں رسول اللہ کے. استطاعت نہیں ہے سوالا, روزے رکھ کے گزارنا, زبردستی بچی کو لا کے پریشان نہیں کرنا کس کی بھی, ٹھیک ہے. یہ سب چیزوں کو یاد رکھو. اچھا اب یہ تو باتیں سب ہو گئے بھائی, بہت ہوتے رہتے یہ باتیں. اب ایک اہم بات بول دیتا ہوں, یہ شادی کے اندر کھانے کھلانا, یہ جو چل رہا نا آپ کے پاس, ہمارے پاس اسراف. فمن رغیب عن سنتی فلیس منی, تو بڑے آسانی سے بول دیتے, جو میری سنت سے اعراض کرا میرے سے اس کا تعلق نہیں ہے, بول دیے نا. بولے کیا, عمل کیا کر رہے ہیں. رسول اللہ کی سنت کیا ہے, اس پہ عمل کرنا نا پوری زندگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نکاح کو آسان کرو, زنا مشکل ہو جائے. یہ آقا کا فرمان ہے, نکاح کو آسان کرو, زنا مشکل ہو جائے. تو نکاح کو آسان کرنے کے لیے ہی تدبیریں کریں گے آپ لوگ, ہاں پلاننگ کریں گے, یا مشکل کرنے کی پلاننگ کریں گے؟ جی آسان کرنے کی پلاننگ کریں گے نا. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کتنے آسان ہوتے تھے معلوم ہے نا, کتنے آسان کر دیے تھے اللہ کے رسول, اس کو بہت آسان کر دیے تھے. ایک صحابی ملے رسول اللہ کے, خاص صحابی, خوشبو آ رہی ہے, وہ ایسی خوشبو ہوتی تھی جو نکاح کرنے والا ہی لگاتا تھا, خاص طور ان کے معاشرے میں. تو رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھی, شاگرد, مرید ہے, چاہنے والا, روز مرہ اٹھنے بیٹھنے والا, اور ملاقات کر رہے ہیں, ان کے پاس سے وہ خوشبو آ رہی جو نکاح کرنے والا لگاتا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم بولے نکاح کر لیا. اب بولو استاد محترم باپ کے اوپر بھی افضل ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے, رسول اللہ سے کیسی بات کرتے تھے معلوم ہے آپ کو, پیش آتے تو کیسا پیش آتے تھے, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ بولتے تھے. کیا بولتے تھے, فدا کا ابی و امی, اللہ کے رسول میرے باپ میری ماں پر فدا ہے. اتنی محبت تھی ان کو, باپ اور ماں سے زیادہ ان کا مرتبہ تھا رسول اللہ کا ان کے پاس. اب نکاح کر کے آیا وہ صحابی, اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھ رہے تو نکاح کر لیا, تو انہوں بول رہے جی اللہ کے رسول میں نکاح کر لیا. خبر ہی نہیں رسول اللہ کو, رسول اللہ کو خبر نہیں ہے, نکاح کرنے کے آگے. رسول اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو کے بول رہے ہیں, یہ نہیں بول رہے ارے کیا بدتمیز ہے تو, میرے کو نہیں بولتا نکاح میں, میرے کو نہیں بلایا, دعوت نہیں دیا میرے کو. ہمارے پاس ہوتا نا یہ فائنل, ارے دعوت ہی نہیں دی یارو. ارے خاموش بیٹھ بھائی,
اللہ کے رسول آسان کرو بولے، صحابہ کرام آسان کر کے بتائے، تم لوگ کیا نیا تھوچلا کر رہے ہیں؟ دعوت نہیں کرا رہے بھائی، پارٹی نہیں دے رہے بھائی، کہیں کی پارٹی؟ انہوں آئے صحابی، صحیح حدیث ہے بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے بول رہے بہت اچھا کرا بیٹے، ولیمہ کرو میرے بھائی، ولیمہ کرو. ان کو ولیمہ کرنے کی تاکید کر رہے ہیں. یہ دین ہے. ایک مجلس میں ایک عورت آئی، رسول اللہ کے حوالے اپنے آپ کو ہبا کر کے بولی میرا کچھ انتظام کر دیجئے رسول اللہ. رسول اللہ خاموش ہو گئے، دیکھ لیے اس کو، خاموش بیٹھ گئے، سب چلے گئی، مجلس ختم ہو گئی. تو ایک صحابی اٹھ کے بول رہے رسول اللہ آپ اس عورت کا جواب نہیں دیے، کچھ بولے نہیں آپ اس کو، آپ نکاح کرتے یا کسی سے کرتے، کوئی بھی اگر نہیں کر رہے تو میں تیار ہوں میرے سے نکاح کروں. تو رسول اللہ علیہ وسلم بولے تو غریب، تیرے پاس کچھ ہے کیا؟ مہر دیتا آپ بھی اس کو. تو رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مہر دینے کو. دیکھیے کتنا آسان کرے. تو بولے گھر میں جا کچھ تو بھی دیکھ لے کے لے کے آ، جو ملا لا لے. کوئی انگوٹھی اگر مل گئی تو وہ انگوٹھی اس کو دے دیں گے سونے کی چاندی کی. تو گئے صحابی، دیکھے آ کے بول رہے نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی ہے، کچھ انگوٹھی بھی نہیں ہے. ارے لوہے کی ہے کیا پوچھ رہے ہیں رسول اللہ؟ لوہے کی تار بنی ہوئی. تو بولے وہ بھی تو نہیں ہے رسول اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. تو بولے قرآن یاد ہے تیرے کو؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم قرآن یاد ہے. تو ایک کام کر، سورہ بقرہ میں اور آل عمران میں سے 20 آیتیں اس کو سکھا دے، وہ مہر ہے. قرآن مجید کی آیات کو مہر بنا کے نکاح کر دیا، اتنا آسان کر دیے تاکہ مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا؟ کچھ لوگوں سے میں مخاطب ہو رہا ہوں اس کے ذریعے سے، یہ پیغام کے ذریعے سے. ہمارے اپنے بھائی جو اہل علم ہیں، مجھے ان کی ان باتوں پر تشویش ہو رہی ہے. اجازت دے رہے ہیں بچی کے گھر میں کھانا کھلانے کی نکاح کے دن، پرمیشن دے رہے ہیں وہ. اہل علم، تشویشناک بات ہے یہ. ارے بھیا تمہاری اجازتیں امت کے لیے مصیبتوں کا رنگ لے لیتی ہے. ایسی حرکتیں مت کرو اللہ کے واسطے. پورے صحابہ کی سیرت میں، رسول اللہ کی زندگی میں ایک بھی ہم کو پروف نہیں ملتا، کوئی حدیث ہم کو نہیں ملتی کہ فلاں صحابی کا نکاح ہو رہا تھا، وہاں پہ جو ہے کھانے ہونے کھلائے جا رہے تھے. ایک بھی روایت نہیں ملتی. پھر آپ اجازتیں کیوں فراہم کر رہے ہو؟ اور ہیلے کے بات اگر نہیں وہ مہمان نوازی آپ کی. ارے بابا مہمان نوازی کس صورت میں ہوتی ہے؟ اگر کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے اس کی، وہ یہ کہ اگر بچے والے دولہے والے دور گاؤں کے ہیں، آپ کے پڑوسی کسی گاؤں کے ہیں، کسی دوسرے شہر کے ہیں، وہ اپنی برات ورات لے کے آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کی میزبانی ہوگی. آپ اس صورت میں ان کی دعوت کرو، یہ انسانیت ہے. آپ یہیں سنو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم اتنا کو لے کے آتے، تم اتنا کو لے کے آؤ، یہ تماشا چل رہا تمہارا. ناجائز ہے یہ، کوئی جائز نہیں ہے، جواز نہیں ہے اس کا کہ بچی والوں پہ کھانے کا دباؤ ڈالو یا زبردستی ان کو آپ کھانے کھلا کے شان بگارو اپنی. آپ کے پاس ہے آپ کھلائیں گے، جو نہیں ہے سوانے کا ایک رسم بن جائیں گی آپ کے معاشرے کی. بن گئی نا، کلچر بن جاتا، وہ رسم بن جاتی. وہ پھر لوگ اس کے بعد ڈیمانڈ کرتے ایسی اجازتیں مصیبتیں بن جاتی. تو وہ کام کرو مت جس کا پرمیشن ہی نہیں ہے. آپ مت دو پرمیشن، آپ کون ہوتے ہو اس کو روکو. تو یہ مت کرو. ہاں ولیمے کے دن کھانا کھلانے کی تاکید ہے، رسول اللہ کا حکم ہے. ولیمے کے دن ضرور کھانا کھلاؤ، ضرور ولیمہ کرو، رسول اللہ نے فرمایا. اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو بولے ولیمے کی دعوت قبول کرو، تمہارے بھائیوں کا حق ہے. اگر تمہارا بھائی نکاح کر لیا، ولیمہ کر رہا، اس کی خوشی کا موقع ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی وجوب حکم دے دیا، واجب ہے وہ بھی آپ پر. آپ قبول کریں اس کی دعوت، اس کی دعوت میں جائیں. یہ ہے. اور ولیمہ بھی کرو لیکن شیطان کی طرح مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان جو بن گئے نا، فضول خرچی کی جو انتہا کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اتنا پکا رہے ہیں کہ خود کھا سکتے ہیں، نہ لوگوں کو کھلا سکتے، باقی میں پھینک رہے بعد میں اس کے بعد بے ادبی اور بے حرمتی کر رہے کھانوں کی. یہ بھی حرام ہے. اختصار کے ساتھ ضرورتیں پوری ہو جائے، بھوک اچھا انتظام ہو جائے، بس کافی. ایسا ولیمہ کرو. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کرنے کے کام ہیں. تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم کو سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک رکھے اسلام پر ایمان کے ساتھ رکھے، خاتمہ بھی ہمارا اسی پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.